عالم جانتا ہے، باخبر ہے کیسے دلوں کو جوڑنا ہے، اس کے بارے میں خدا کو بہتر معلوم ہے۔ آپ صرف پہلے آپ کی طرف سے ارادہ ہو، سبب آپ کی طرف سے ہو، تو خدا عالم کیا کرتے ہیں، سبب الاسباب ہے، آپ کے تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ بہرحال ان دو آیتوں میں خدا عالم گھر کے نظام کو چلانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک گھر میں بلاخر شوہر گھر کے امور میں اختیار رکھتا ہے، مسلط ہے، اور اگر شوہر کی فرمان برداری پہ گھر چلے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے کہیں پہ کوئی گھر کے نظام میں رکاوٹ آ جائے، پریشانی آ جائے، خوب لاحق ہو کہ بیوی شوہر کے حقوق کو انجام نہیں دے رہی، تو اس وقت تین راستے بیان کیے۔ ان میں سے ایک راستہ کیا ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن کے بارے میں آپ خوف رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مخالفت کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فاعظوہن، ان کو وصیت کریں، نصیحت کریں، ان کو واعظ و نصیحت موعظہ کرے۔ یہ موعظہ بہت اہم ہے، اس کی اتنی ضرورت ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں خداوند عالم نے کیا رکھا ہے کہ وہ نصیحت کا محتاج ہے۔ بغیر نصیحت کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان کو نصیحت نہیں مل جائے نا، انسان جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، انا ربکم الاعلی کہتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے باقاعدہ نظام سسٹم ایسا بنایا کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو موعظہ ہو جائے، نصیحت مل جائے۔ اسی لیے خداوند عالم نے باقاعدہ رب العالمین نے نصیحت کرنے کی خاطر خالق ہمارے لیے کیا ہے، قرآن مجید بھیجا ہے۔ پورا قرآن موعظہ ہے، پورا قرآن نصیحت ہے۔ سورہ مبارک ہے یونس کی 57 نمبر آیت میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو اے لوگو، آپ کی طرف آیا ہے، کیا آیا ہے؟ خدا نہیں کہہ رہا ہے، قرآن نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا موعظہ آیا، پوری نصیحت آپ کی طرف آئی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آپ کی رب کی طرف سے نصیحت ہو، واعظ و نصیحت آپ کی طرف آئی۔ اب نصیحت کے معنی کیا ہے؟ وہاں آپ لوگوں کی کتابوں میں دیکھیں، کوئی بندہ خلوص دل سے اچھائی چاہتا ہے آپ کو، اس انداز سے اچھائی خلوص دل سے آپ کا یعنی کیا ہے، خیر چاہتا ہے، آپ کی اچھائی چاہتا ہے۔ اب اس اچھائی کو چاہنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ہدایت کرتے ہیں اچھے کاموں کی، برے کاموں سے آپ کو روکتا ہے۔ اب خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی گھر میں معاملات ٹھیک نہ ہو تو فوراً خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں، ٹھیک کرنے کے لیے واعظ نصیحت کریں، آپ موعظہ کریں۔ موعظہ کی اتنی تاکید ہے، خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو موعظے کی اتنی ضرورت ہے کہ میں نے پورا قرآن آپ کی طرف موعظے کی شکل میں نازل کیا۔ اور سورہ زاریات کی 55 نمبر آیت میں خداوند عالم موعظے کی اتنی تاکید کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ ہمیشہ دوسروں کو تذکر دیتے رہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب خالق جانتے ہیں، انسان کے حقیقت سے واقف ہے، فرماتے ہیں انسان کو ہمیشہ نصیحت کی ضرورت ہے، اسی لیے وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یاد دہانی، تذکر دینا انسان کو، مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیں خالق موعظہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور موعظہ کرنے کے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ سورہ مبارک نحل کی 125 نمبر آیت میں خداوند عالم باقاعدہ طور پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعوا الی سبیل ربکم بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ لوگ ہمیشہ اپنے رب کی طرف پکاریں، بلائیں، ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے دیں، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کریں۔ ہمیشہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بندگان خدا کو خدا کی طرف بلائیں۔ بلانے کے 3 راستے بیان کیے، کیا کہا؟ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ کیا کریں؟ آج شیطان اپنے طرف بلانے کے لیے، شیطان خداوند عالم کے بندوں کو اغوا کرنے کے لیے ہر قسم کا سسٹم ایجاد کر رہے ہیں، تو آپ بھی کوئی ایک سسٹم بنائیں خداوند عالم کی طرف خدا کے بندوں کو لانے۔ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، وہ ویڈیوز کے ذریعے سے، وہ آڈیوز کے ذریعے سے، وہ مختلف تصاویر کے ذریعے سے خدا کے بندوں کو گمراہ کر رہے، تو آپ بھی خداوند عالم کے بندوں کو خدا کی طرف بلانے میں حکمت کر دیں، سہارا۔ آپ بھی اس کے برخلاف کوئی راستہ ڈھونڈ دیں جس کے ذریعے سے
لوگوں کو حکمت کے ساتھ خدا کی طرف بلائیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنت کریں، پورے خلوص دل کے ساتھ ان کو نصیحت کریں، خدا عالم کی طرف بلائیں۔ اب دیکھیں خدا عالم موعظہ کی کتنی تاکید کر رہے ہیں، قرآن پورا موعظہ کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ہمیشہ خدا عالم کی طرف بلاتے رہیں۔ موعظہ کو خدا اتنا پسند کرتا ہے کہ زمانے قدیم میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو موعظہ کیا، نصیحت کیا، خدا عالم کو اتنا پسند آیا یہ کام، قرآن کی شکل میں پیغمبر پاک میں نازل کیا۔ پورے سورہ لقمان میں کیا ہے؟